तहज्जुद फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज है। और नाजरीन, ये खास दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह अकबर, तहज्जुद पढ़ के जो दुआ मांगने का मजा आता है, और अल्लाह करे हम ऐसी दुआएं मांगने वाले बन जाएं कि मैं जानूं मेरा रब जाने। अकेले में जा नमाज बिछाएं, रात का पहर हो, हाथ उठे और आंसू बहें, यकीन करिए वो वक्त है आप जो मांगेंगे अता किया जाए। और नबी पाक भी रात को उठकर दुआएं मांगते गिड़गिड़ाते। अगर आप भी चाहते ना आपकी दुआएं कबूल हो, कई लोग कहते हैं, मिलते भी हैं, हजरत दुआ कबूल नहीं होती, काबे के सामने भी दुआ की हमने, मदीने में भी दुआ की, फला जगह भी दुआ कराई, दुआ कबूल नहीं होती। चेक कीजिए रोजी हलाल है या हराम है। अल्लाह से बातें किया करो, ये कमाल है। यकीन बताऊं आपको, दुनिया में बड़े आदमी से बात करने का मौका नहीं मिलता, टाइम पहले लेना पड़ता है। अव्वल तो टाइम ही नहीं मिलता, मिल भी जाए तो किसी सेक्रेटरी के थ्रू टाइम मिलता है, वो पहले ही बता देता है साहब बहुत बिजी हैं, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। इतना मुश्किल है दुनिया में बड़े लोगों से बात करना। मगर मैं बताता हूं, जिसने कायनात बनाई है उससे बात करना कितना आसान है। मेरे और रब के बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं है। हाथ उठाओ और डायरेक्ट बात करना शुरू कर दो, जितनी देर करनी है करो ना बात। और वो खुद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। वो देने के लिए तैयार है। हम पुकारते, हमें जल्दी इतनी है, हमें उसके घर में चैन ही नहीं आ रहा। अरे 2 रकत नफल पढ़ ली, कभी तस्बीह पढ़ ली, सब चले गए तो कोने में अल्लाह से बातें शुरू कर दी। सोचो ना, अपनी माँ से जब आप तड़प कर बात करते हो तो माँ सीने लगा लेती। जब अल्लाह से अर्ज करोगे कि मौला परेशान हूं, मेरे मौला फंस गया हूं, अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, नहीं छूट रहे गुनाह, मालिक किसी तरीके से बचा ले, अल्लाह हराम रोजी से बचा ले। बोलो ना जो दिल में अल्लाह से, कौन रोक रहा है तुम्हें। और जिस जबान में बात करनी है करो। अरे वो तो दिलों के हाल जानता है, वो तुम्हारी कैफियत को देख रहा है। उसके घर में आए हो तो मांगो ना उससे। अरे तुम्हारा मेहमान तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठ जाए और रोना शुरू कर दे कि परेशान हूं, तो क्या धक्के देके निकालोगे? तुम बोलोगे घर के अंदर आ गया है, मेहमान है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे करीब के घर में आ गए जब तुम और इधर आंसू बहाना शुरू कर दिए तो क्या खाली लौट आएगा? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि उसके घर में आकर दिल से मांगने पर वो क्या क्या अता फरमाएगा। आना जाना रखो, थाम लो मस्जिद को। उलमा कहते हैं अगर किसी के ईमान को चेक करना है ना, उसके ईमान की स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो ये चेक करो कि वो मस्जिद में कितना आता जाता है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान भी बड़े प्यारे अंदाज में सीखने को मिलेगी। हजरत अली बिन रबिया रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मर्तबा मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सवारी पर सवार हुए, मुझे अपने पीछे बिठाया और हिर्रा नामी इलाके की तरफ चल रहे थे, चल पड़े। चलते चलते आपने आसमान की तरफ नजर उठाया और फिर पढ़ा, ऐ अल्लाह पाक मेरे गुनाह बख्श दे, बेशक तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। कैसी प्यारी इल्तिजा है, तू नहीं बख्शना या अल्लाह, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं है। हजरत अली बिन रबिया फरमाते हैं, ये पढ़ने के बाद मौला अली शेर खुदा मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने पहले इस्तगफार किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, फिर आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, इसमें राज क्या है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अपने पुराना एक वाकया सुनाने लगे, अपनी माजी की एक याद ताजा करने लगे। फरमाने लगे, एक मरतबा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवारी पर तशरीफ फरमा हुए और मुझे अपने पीछे बैठने का शरफ अता फरमाया। मौला अली को पीछे बिठाया नबी पाक ने अपनी सवारी पर, और हम इसी जगह यानी हिर्रा का जो इलाका है इसी तरफ आ रहे थे। और चलते चलते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब अहदुन ग़ैरुका। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, बेशक तेरे सिवा कोई गुनाहों का बख्शने वाला नहीं है।
پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اے ربیہ میں نے بھی وہی سوال کیا جو آج تم نے سوال کیا تھا، علی بن ربیہ نے سوال کیا تھا نا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی نے سوال کیا کہ حضور آپ نے پہلے استغفار کیا پھر آپ مسکرائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے، بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں۔ اچھا اس پر بات کرتے ہیں کہ استغفار کتنی کمال کی چیز ہے، اللہ کی کتنی پسند کی چیز ہے، مگر ذرا کمال تو دیکھیے مولا علی شیر خدا کا کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی پورا سینیریو کریٹ کیا، وہ پورا منظر آپ نے خود کریٹ کیا، بنایا کہ اسی طرح پیچھے سواری پر علی بن ربیہ کو بٹھایا، اسی وادی میں لے کر گئے، اسی وادی میں جا کر آسمان کی طرف نگاہ بھی کی اور وہی الفاظ دہرائے جو نبی پاک نے دہرائے۔ الفاظ دہرانے کے بعد حضرت علی بن ربیہ کو مولا علی دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، اور کمال دیکھیں علی بن ربیہ سوال بھی وہی کر رہے ہیں اور میرے شیر خدا جواب بھی وہی عطا فرما رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیسا نبی پاک سے محبت کا انداز ہے، ایچ اینڈ ایوری سٹیپ، ایک ایک قدم کو صحابہ فالو کیا کرتے، ہمارے اسلاف فالو کیا کرتے ہیں۔ مسکرایا بھی نبی پاک نے جس مقام پر جس انداز میں، وہ وہاں جا کر ویسے ہی مسکرا رہے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں یہ نہ پوچھو میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک صحابہ کرام پتہ مقامات ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں کہاں میرے آقا نے نمازیں ادا کی، کہاں قیام کیا، سفر میں کہاں پڑاؤ ڈالا، ہم بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے سفر کریں، وہیں پڑاؤ ڈالیں، وہیں نوافل ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمیں پتا چل جائے کہ یہ سنت ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ امام صاحب سے اور مولوی صاحب سے اور علماء سے لوگ آ کے یہی سوال کر رہے تھے، حضرت گناہ تو نہیں ملے گا، سنت ہی ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے بندو سنت کو اتنا نارمل لے لیا، اب تو نیا طبقہ بن گیا، کہتے ہیں بھائی نماز میں فرض پڑھ لو، بڑی بات ہے، کیا پڑھنا، سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ کہاں سے آگے لوگ جو نبی پاک کی سنت سے ہمیں دور کرنے کی بات کرتے، عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ پتہ چل جائے یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے سنو، فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے سنت پر عمل کرنا تو جنت میں جانے، اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے۔ لوگ کہتے سنت ضروری نہیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، قدم قدم پر سنتوں کی بات دعوت اسلامی والے کرتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یار اتنی سنتوں کی بات، تمہارا بیان بھی سنتوں بھرا بیان، مدنی حلقہ بھی سنتوں بھرا، تو جناب ہر جگہ سنت کی بات۔ ارے غلام آقا کے طریقے کی بات نہ کرے تو کس کی بات کرے؟ ارے مولا علی کو تو دیکھو یار، مولا علی شیر خدا، ہم پنجتن کے غلام ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ان کو دیکھیں نا، ایک ایک قدم کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک انداز کو فالو کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال کا دن آنے والا تھا، آپ کو آخری گھڑیاں تھیں، آپ نے اپنی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھوایا ذرا یہ تو بتاؤ نبی پاک کا جو وصال کا دن تھا وہ دن کون سا تھا، وصال کے وقت کپڑے کیا پہنے تھے، یعنی ایک ایک بات کی معلومات لے رہے ہیں۔ تمنا یہ ہے کہ نبی پاک جس دن دنیا سے پردہ فرمایا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، میرا انتقال بھی اسی دن ہو جائے۔ آپ غور کریں کتنی باریکی سے پیارے آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام اہل بیت اطہار فالو کرتے تھے، اور آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سنت۔ ابھی تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ حاجی حج کو جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کے دنوں میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، مینا کی راتیں سنت ہی ہے نا، نہ گزاریں تو حضرت کوئی دم تو نہیں ہو جائے گا؟ ارے تمہیں صرف دم کی فکر ہے، گئے کس لیے حج پہ؟ میرے آقا نے اگر خیموں میں مینا کے میدان میں رات گزاری تو عاشق رسول کے لیے تو اس سے بڑی راتیں کون سی ہوں گی؟ قدم قدم پر پیارے آقا کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ حاجی کو ایک ہی فکر ہوتی ہے بھائی دم تو نہیں لگ جائے گا، مولوی صاحب اور کوئی رعایت بتا دیں۔
ارے ہم گئے عبادت کرنے، سنتوں پر عمل کریں، مستحبات پر عمل کریں، بزرگوں کی اداؤں کو ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹ کر آئیں۔ تو بہرحال اب آتے ہیں واپس اسی عمل پر۔ کیا عمل ہے؟ جس کو دیکھ کر رب بھی مسکراتا ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں کہ اللہ کا مسکرانا وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اس کی رضا مل جاتی ہے۔ اور وہ کس بات پر رضا ملتی ہے؟ کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے معافی مانگنے پر بہت راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کہ وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک بخشنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ گناہ ہو گیا اب فوراً توبہ کرنا ہے، استغفار کریں۔ سبحان اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھنے کی عادت بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے معنی بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور سبحان اللہ، ہو سکے تو استغفار کے اور بھی الفاظ ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے شجرہ قادریہ طاریہ میں سید الاستغفار لکھا ہے، وہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کم از کم 100 بار تو دن میں استغفار کریں نا۔ اے کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، واقعہ سنیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہوں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کہ وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ اچھا، ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ۔